تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ مائک پر حضرت علامہ مولانا محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، منبر پاک پر جلوہ فرما، معزز و محترم و معقر و مستند علماء اہل سنت، خطیب ملت، ہمدرد قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ، ہمارے آپ کے خطیب و امام ناشر مسلک اعلی حضرت ہمدرد سنیت جناب محترم مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، و دیگر ارباب منبر، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، عفت معاب و عفت معاب و عزت معاب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بی سر ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ اینا، مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا مغین الدین چشتی، قادریم نعرہ غوث اعظم، گمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، بیدار ہے دل جمعی کے ساتھ اگر سن رہے ہیں تو ایک مرتبہ سارا مجمع مل کر سبحان اللہ کہے۔ سبحان اللہ۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، ماشاءاللہ۔ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، محفل میں بات ان کی رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ محفل میں بات ان کی
رحمت کی چل رہی ہے، دنیا میرے نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے۔ جس سرزمین پہ رکھے اپنے قدم نبی نے، جس سرزمین پہ رکھے اپنے قدم نبی نے، وہ سرزمین اب بھی سونا اگل رہی ہے، وہ سرزمین اب بھی سونا اگل رہی ہے۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل نہایت ہی محبت و مربت اور عشق کی گہرائیوں میں غوطہ سر ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلی وعلى آله اللہ وسلم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا بیس ہلکا کرو، آواز بڑھ۔ ہلو ہلو ٹریول بڑھائیے تھوڑا سا۔ ہلو ہلو بیس ہلکا کرو، بیس ہلکا کرو، ان کو دے تھوڑا سا ہلکا۔ ہلو 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 آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ، ہلو 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 آواز صحیح آ رہی ہے؟ پیچھے والوں کو صحیح آ رہی ہے؟ صاف ستھری؟ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ جو تھوڑا سا میدان آپ نے چھوڑ رکھا اس کو پر کر لیں، تھوڑا آگے سر لیں، بس 50 گرام آگے سر لیں۔ تم ہمارے قریب آؤ، ہم تمہارے قریب رہنے سے دل بسا سکتے ہیں۔ بعد عشاء سے اب تلک بہت ہی خوبصورت جلسہ آپ تمامی سماعت کر رہے ہیں، یکے بعد دیگرے نہ تو منقبت باس و نصیحت آپ نے سنی۔ مجھ سے قبل خطیب ملت ہمدرد سنیت میرے بڑے بھائی عزیزی محترمی و مکرمی جناب محترم ناظم حسین صاحب قبلہ نے خوبصورت خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت موصوف گرامی کے اقوال کو بلند فرمائے، علم و عمل میں ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مبارکباد دوں گا میں جلسے کی نوجوان کمیٹی کو، جنہوں نے بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر، بچوں کی امنگوں کے جذبات لے کر اور اپنی کاوشوں کو شامل حال کر کر یادگار ذکر شہدائے کرب و بلا کے نام سے یہ جلسہ سجایا۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے، آپ کے آنے، سننے سنانے کو قبول فرمائے، آمین۔ اور ہمیں بار بار اس طرح کی محفلیں سجانے کی اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین۔ اگر بیدار ہیں جی جلسے میں لگ رہا ہے تو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکاریں اور کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکاریں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی۔ ایک مولانا کا بیان ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر ایک صاحب سے دھوتی اور چوٹی والوں سے ان کی ملاقات ہوئی۔ دھوتی اور چوٹی والے نے مولانا صاحب سے پوچھا کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ مولانا صاحب نے کہا میں تبلیغ اسلام میں مصروف رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں جلسے وغیرہ کیا کرتا ہوں، میں تقریر، واعظ و نصیحت کا کام کرتا ہوں۔ اب چونکہ وہ وابستہ تھا اس طرح کے ماحول سے، کہنے لگا بھئی صحیح، سب باتیں صحیح ہیں، آپ کے یہاں بڑی پرجوش تقریریں، پرجوش نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک نعرہ جو تمہارے یہاں لگتا ہے وہ ہمارے کلیجے پہ آ کے لگتا ہے۔ ایک نعرہ جو آپ کے یہاں لگتا ہے نا، وہ ہمارے کلیجے پہ آ کے لگتا ہے۔ کیا نعرہ ہے؟
وہ نعرہ حیدری ہے. کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ چوٹی والا کہتا ہے جب تم لوگ اپنے جلسوں میں نعرہ حیدری لگاتے ہو نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدھی جان نکلی. ایسا لگتا ہے جیسے آدھی جان نکلی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدھی جان نکلی. مولانا نے موقع پر چوکھا مارا, فرمایا غنیمت جان, ہمارے ایمان کمزور ہو گئے, عقیدے کھوکھلے ہو گئے, عمل بیکار ہو گئے. جب ہمارے ان حالات میں لگائے ہوئے نعرہ حیدری کا اثر یہ ہے کہ تمہاری آدھی جان نکلتی ہے. خدا کی قسم اگر ہمارے ایمان مکمل ہو جائیں, ہمارے عقیدے پختہ ہو جائیں, ہمارے اعمال و کردار مسلح ہو جائیں تو یہ نعرہ حیدری آدھی جان نہیں دشمن کی پوری جان لے لیا کرتا ہے. نعرہ لگائیں, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. پیچھے والے پتہ نہیں کون سے نعرے کے انتظار کر رہے ہیں, یا ان کو کچھ الگ نعرہ چاہیے تو وہ مجھے بتا دیں. اب میں نے آگے والوں کے لیے لگا دیا, میں پیچھے والوں کے لیے لگا رہا ہوں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. امام الکلام, کلام الامام, سنیت کی جان, عشق کی پہچان, علم کی چٹان, ادب کا مطلع تابان, امام احمد رضا خان. امام الکلام بولے, کلام الامام بولے, سنیت کی جان بولے, علم کی چٹان بولے, عشق کی پہچان بولے, ادب کا مطلع تابان بولے, قوم کے پٹھان بولے, امام احمد رضا خان بولے. پیچھے والے کچھ کم بولے, آگے والے پورے بولے, پیچھے والے کم بولے. اب بولیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی قسم مصطفیٰ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. مصطفیٰ آ گئے, زمانے میں بہاریں آ گئی, زمانے میں رنگینیاں آ گئی, زمانے کو لطف مل گیا. زمانے کی زندگی جو نرک بن چکی تھی اسے جینے کا شعور مل گیا. اگر بیدار ہو گئے ہیں تو کچھ شعر سنانے ہیں حضرات کو. ایسا لگ رہا ہے تمہارے نوٹ بندی کا دور چل رہا ہے. کچھ سمجھے؟ اگر سمجھے تو کہہ دے سبحان اللہ. شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے. بس ختم کر لیں, پھر ختم کر لیں تو اتنی خاموشی سے سنیں گے. اس چائے کو روک لیجیے, جتنا پلا دیا شعر سماعت کریں, شعر سماعت کریں. جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ. شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے, شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے, شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے, شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے. عظمت 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 نبی کے دین کی بچائی حسین نے, عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے.
دوبارہ سنیں. شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، عظمت نبی عظمت نبی عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے. آج آپ نے سنا ہوگا کربلا میں جو امام حسین کے پاس تلوار تھی، اس تلوار کا کیا نام تھا؟ تلوار ذوالفقار. تھوڑا نالج رکھا کرو. حالانکہ آپ سنتے ہیں سالہ سال سن کے، پورا ماہ محرم سنتے ہیں، مگر بھولنے کی نہ جانے کتنی عادت ہے ان سنیوں میں. بھولتے بڑا ہے. ابھی اگر تقریر کے بعد پوچھ لیا جائے بتائیے کیا بتایا تھا، اجی یہ مت پوچھئے کیا بتایا تھا مگر مزہ آ گیا. یہ بتائے گا کہ مزہ آ گیا، یہ پتہ نہیں بتایا. تو پھر یہ بتاؤ تمہارے یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے آنے کا یہاں مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو سنیں اس کو یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں. تو اس تلوار کا نام تھا تلوار ذوالفقار. یہ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی تلوار تھی. کس کی تلوار تھی؟ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ. ان سے ہوتے 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 نبی در نبی در نبی در منتقل ہوتے ہوتے یہ تلوار ہمارے نبی، کل کائنات کے نبی، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے مکمل حیات اس تلوار کا استعمال کیا. بوقت وصال یہ تلوار اللہ کے رسول نے حضرت مولا علی کو تحفتاً عطا فرمائی. حضرت مولا علی نے ساری حیات اس تلوار کا استعمال کیا. بوقت وصال اس تلوار کو حضرت مولا علی نے مولا امام حسن کو عطا فرمایا. مولا امام حسن کی شہادت کے بعد یہ تلوار حضرت مولا حسین تک پہنچی. اس تک پہنچی امام حسین تک. اب امام حسین تلوار ذوالفقار کو لے کر کے جب میدان میں اترے ہوں گے تو کیا منظر رہا ہوگا، کیا تصویر بنی ہوگی اور کیا حالات کریٹ ہوئے ہوگے. آپ تصور میں امیجنیشن کے دور میں جائیں اور تصورات کو میدان کربلا میں جمع کر کے اس شعر کو سماعت فرمائیں. جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ. ہاتھوں میں لے کے کہہ دیں سبحان اللہ. تمہاری سبحان اللہ والی ڈاؤن ہو گئی. پیچھے والے بالکل ایسے ہے کہ ہی کھا کے ہی نہیں آئے. بریانی بنی تھی کھائی تھی یا اپنے گھر پہ کھائی تھی؟ گھر اپنا ہو یا گھر اللہ کا ہو، کہیں کا بھی کھاؤ یہ سب خدا کا دیا ہوا مصطفیٰ کا بانٹا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم دان گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہم گھر کھا لیں یا باہر کھا لیں، یہ انہی کے نوازوں کی محفل ہے. اگر اس محفل میں آنا قبول ہو گئے نا تو انشاءاللہ
حوض کوثر پر ان کے نانا کی ہاتھوں سے شربت تمہیں پیو گے، شربت ہمیں پیئیں گے، اور شربت پی کے جائیں گے، نعرہ حسین کا لگاتے جائیں گے، اور جنت کا سفر طے کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، ایک انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے، 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 ایسا لگا کہ آگے میدان میں علی، ایسا لگا کہ آگے میدان میں علی، جگرن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، جگرن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے۔ اور ایک نام بڑا مشہور ہوا ہے کربلا میں، وہ نام نامی اسم گرامی حضرت حر ہے، کیا نام ہے؟ حضرت حر۔ ان کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے۔ جنت ملا کے سوئے جہنم سے کھینچ گئی، جنت ملا کے سوئے جہنم سے کھینچ گئی، قسمت جناب حر کی سجائی حسین نے، قسمت جناب حر کی سجائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے۔ 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی تھی، ابھی جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، حسین کے خیمے میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کا منظر تھا، ایک بچی کھیلتی ہوئی ٹہلتے ہوئی چہل قدمی کرتی ہوئی خیمہ امام حسین میں آتی ہے، اور آ کے کیا دیکھتی ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کر رہی ہے، بیٹھ گئی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگی، بیٹھی رہی، جب آپ فارغ ہوئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دائیں جانب گھوم کے دیکھا تو ایک 8 سال کی خوبصورت بچی، باریک باریک ہونٹ ہے، ابھرے ہوئے سرخی مائل رخسار ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، کشادہ پیشانی ہے، سرخی مائل رنگت ہے، بڑی حسین و جمیل بچی ہے۔ حضرت زینب پوچھتی ہے
بیٹی کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ تو اس بچی نے کہا تھا میں ادھر جو خیمے لگے ہیں, میں ادھر خیموں میں کی ایک خیمے کی ایک بچی ہوں. حضرت زینب نے پوچھا تھا بیٹی کس کی بچی ہو, کس کی بیٹی ہو, تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو اس بچی نے جو نام لیا تھا, آپ نام سنیں گے تو سبحان اللہ کہے بغیر نہ رہیں گے. بچی نے کہا تھا امی جان, اے مائی جان, میں حر بن یزید ریاحی کی بیٹی ہوں. کہتے سبحان اللہ, میں حر بن یزید ریاحی کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. حضرت زینب نے کہا ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے در پہ آنے والا بھکاری ہے کہ امیر ہے, غریب ہے کہ فقیر ہے, اپنا ہے کہ بیگانہ ہے, عربی ہے کہ عجمی ہے, دشمن ہے کہ دوست ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ کوئی آیا ہے, ہمارے در پہ کوئی آیا ہے تو ہم اس کی خاطر کرتے ہیں, ہم اس کی تواضع کرتے ہیں, ہم اس کا پیٹ بھرتے ہیں. مگر بیٹی افسوس, آج تو ہمارے گھر پر, ہمارے در پر مہمان بن کے آئی ہے. ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے, ہم 3 دن سے پیاسے ہیں. ہمارے خیمے میں کھانا نہیں ہے, ہم 3 دن سے بھوکے ہیں. ہمارے خیمے میں پیبلوں کی چادریں اوڑھی جا رہی ہیں, کوئی کپڑا نہیں ہے. کاش کہ تو ہمارے خیموں میں آتی, پانی ہوتا تو ہم تجھے پانی پلاتے, کھانا ہوتا تو ہم تجھے کھانا کھلاتے, کپڑا ہوتا تو ہم تجھے کپڑا کھلاتے. مگر افسوس کہ آج ہم تمہیں نہ پانی پلا سکتے ہیں, نہ کھانا کھلا سکتے ہیں, نہ نیا لباس پہنا سکتے ہیں. مگر بیٹی یاد رکھنا, اس در پہ جو بھی آ جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس در پہ جو بھی آ جاتا ہے فقیر آتا ہے تو امیر بن جاتا ہے, کوئی ظالم آ جاتا ہے تو عادل بن جاتا ہے. وہ اس لیے یہ گھرانہ کسی اور کا گھرانہ نہیں, نبی پاک سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ باد. یہ گھرانہ کوئی اور نہیں, یہ نبی کا گھرانہ ہے, یہ نبی کا گھرانہ ہے. افراتفری دور کریں, بڑی حکمت انگیز حکایت بتا رہا ہوں. بڑا دل کو پسیس دینے والا واقعہ کربلا بیان کرنے چلا ہوں. اللہ کی قسم محبت کے ساتھ بیٹھیں گے, آنکھیں بھی روئیں گی اور دل بھی روئے گا. اگر آج کی محفل میں بھی نہ روئے تو بتاؤ تو صحیح اتنی خونریزی کی رات کب آئے گی جب تم رو گے. اگر تمہارے آنسو آج بھی نہ گرے تو کب گریں گے, تمہارے دل آج بھی نہ نرم ہوئے تو کب ہوں گے, تمہارے دل آج بھی نہ روئے تو کب روئیں گے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب کہتی ہے اے میری بیٹی, آنے والی مہمان, ہم مجبور ہیں کہ تجھے پانی نہ پلا سکے, تجھے کھانا نہ کھلا سکے, تجھے نیا لباس نہ پہنا سکے. مگر ہمارے در کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا کے جاتا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا وہ در ہے کہ اس در پر ابو بکر آتے ہیں تو صدیق بن کے جاتے ہیں, عمر آتے ہیں تو فاروق بن کے جاتے ہیں, عثمان آتے ہیں تو ذوالنورین بن کے جاتے ہیں, اگر محی الدین آتے ہیں تو عبدالقادر غوث پاک بن کے جاتے ہیں, اگر نعمان آتے ہیں تو امام اعظم بن کے جاتے ہیں, معین الدین آتے ہیں تو ایوب نواز بن کے جاتے ہیں, علاء الدین آتے ہیں صابر پاک مخدوم پاک بن کے جاتے ہیں, اگر علاء الدین آتے ہیں تو مخدوم پاک بن کے جاتے ہیں, احمد رضا آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بن کے جاتے ہیں, مصطفیٰ رضا آتے ہیں تو مفتی اعظم بن کے جاتے ہیں, احمد رضا آتے ہیں تو تاج الشریعہ بن کے جاتے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا علی. یہ در وہ در ہے, یہاں سے اپنے تو اپنے غیر بھی خالی نہیں جاتے. یہ در وہ در ہے, یہاں سے سب کی جھولیاں بھرتی ہیں. مگر آپ
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دل کی، وہ دل کو پھاڑ دینے والی مجبور باتیں حضرت حر کی بیٹی سے زینب کہتی ہے، بیٹی ہمارے گھر کا یہ معاملہ ہے، جو بھی آتا ہے پا کے جاتا ہے۔ اتنا کہہ ہی رہی تھی کہ ایک بچی آتی ہے۔ کون تھی وہ بچی؟ ہاں میرے امام کی وہ 8 سالہ بچی حضرت سکینہ، جن کو لوگ سکینہ کہتے ہیں، کانوں میں ڈبل 2 بالیاں پہن رہی تھی۔ حضرت زینب کہتی ہیں، بیٹی زینب یہ بچی حر کی بچی ہے، ہمارے دشمن کی بچی ہے، ہمارے مخالف کی بچی ہے، مگر ہم اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، وہ اس لیے کہ اس گھر سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ بیٹی اپنے کانوں کی ایک ایک بالی تو نکالو۔ تو حضرت امام حسین کی لخت جگر نور نظر حضرت سکینہ نے اپنے کانوں کی بالی نکالی تھی اور اس چھوٹی سی بچی کے کانوں میں ڈالی تھی، اور اس کو زینب نے بالیاں پہنا کے رخصت کیا تھا۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تو بچی سے فاطمہ کی بیٹی حضرت زینب نے کہا تھا، اے بیٹی ہم مجبور ہیں، یہاں تجھے ہم خاطر تواضع کے ساتھ نہ لے سکے، مگر یاد رکھنا زندگی ساتھ دے، زندگی وفا کرے تو کبھی مدینے آنا، کبھی مدینے آنا، اور علی کے دروازے پہ آنا اور فاطمہ کے گھر پہ آنا۔ ہم بتائیں گے کہ مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں، ہم بتائیں گے خاطرداری کس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عزت نوازی کس کو کہتے ہیں، ہم بتائیں گے ہمارے گھر کا اصول کیا ہے، ہم بتائیں گے ہمارے گھر کے ضابطے کیا ہیں، ہم بتائیں گے کہ ہمارا گھرانہ کتنا لٹانے والا ہے، ہم بتائیں گے کہ ہمارے گھر کیسے سخی لوگ رہتے ہیں۔ وہ بچی گئی، وہ جب گئی نا تو حضرت امام حسین یزیدیوں کے درمیان کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، اے لوگوں تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا تھا، تم نے مجھے امام بنا کے بلایا تھا، تم نے مجھے مہمان بنا کے بلایا تھا، میں فوج لے کر کے نہیں آیا، میں سپاہیوں کے ساتھ نہیں آیا، میں تاج و حکومت لے کر کے نہیں آیا، بلکہ میں ننھے ننھے بچے لے کر کے آیا، میں بوڑھی عورتیں لے کر کے آیا، میں بوڑھے مرد لے کر کے آیا، میں بچیاں لے کر کے آیا۔ میرا ارادہ لڑنے کا نہ تھا، میرا ارادہ جنگ کا نہ تھا، میرا ارادہ خون خرابے کا نہ تھا، میرا ارادہ قتل و قتال کا نہ تھا، میرا ارادہ حکومت و کرسی کا نہ تھا۔ دنیا کہتی ہے کربلا کی زمین پر جو جنگ ہوئی وہ 2 شہزادوں کے درمیان کی جنگ تھی۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں وہ 2 شہزادے ہی تو تھے، ایک امیر معاویہ کا شہزادہ تھا، ایک مولا علی کا شہزادہ تھا، مگر مولا علی کا شہزادہ حق پر تھا، امیر معاویہ کا شہزادہ باطل پر تھا۔ دنیا کہتی ہے وہ جنگ حکومت کے لیے ہوئی، کرسی کے لیے ہوئی، میں بھی کہتا ہوں وہ جنگ حکومت کے لیے ہوئی ہے، کرسی کے لیے ہوئی ہے۔ امیر معاویہ کے بیٹے نے حکومت اس لیے طلب کی تھی کہ ظالم بن کے ظلم کرے، حسین نے حکومت اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے، امارت اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ تخت امارت پر بیٹھ کے لوگوں کو انصاف عطا کرے، لوگوں کے اندر عدل قائم کرے۔ تیری بھی حکومت کرسی کے لیے تھی، حسین کی بھی حکومت کرسی کے لیے تھی، مگر اے یزید ولی تیری حکومت پر تخت پر رکھی ظلم کی لکڑی کی کرسی کی حکومت کی طلب تھی، مگر حسین قرآن کی آیت کرسی کی حکومت چاہتے تھے، آیت کرسی کی حکومت چاہتے تھے۔ فرق کچھ نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ تیرے نظریے میں فرق ہے، اگر تیرا نظریہ صحیح ہے تو حسین صحیح ہے، اور نظریہ غلط ہے تو حسین غلط ہے۔ اللہ کی قسم حضرت امام حسین نے کہا، اے لوگوں تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں راکب دوش مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ کے
کانوں پہ سوار ہوتا تھا، میں مصطفیٰ کی داڑھی سے کھیلا کرتا تھا، میں مصطفیٰ کی پشت انور پر حالت سجدہ میں چڑھ جاتا تو میرا نانا 3 5 7 11 مرتبہ تسبیح پڑھتا تھا، مگر اللہ کی قسم میرا نانا مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میں جب نانا کی پشت پر سجدے کی حالت میں چڑھ جاتا تھا تو میرا نانا اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتا تھا اور چھوٹا کر کے اٹھتا نہیں تھا، وہ اس لیے کہ اگر میں اٹھوں گا تو حسین گر جائے گا۔ یاد رکھو جب مصطفیٰ پشت سے گرانا منظور نہیں کر سکتے تو تلوار سے کٹوانا منظور کر سکتے۔ جب حسین کو مصطفیٰ پشت سے نیچے برداشت نہیں کر سکتے تو سوچو حسین کی گردن کٹی ہوگی، حسین کے بازو کٹے ہوں گے، حسین کا سینہ چھلی ہوا ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت پر کیا کرتی ہوگی۔ میرے نبی کا نواسہ یزیدیوں کی فوج کو خطاب کر رہا ہے، اے لوگوں میری حقیقت کو جانو، میرے مرتبے کو پہچانو، بے وفائی کو چھوڑو، وفاداری کی طرف آ جاؤ۔ حضرت امام حسین کے خطبے سے حر کا دل پسیج گیا، حر کا دل رونے لگا، حر کا دل تڑپ اٹھا، حر کا دل زخمی ہو گیا۔ آنا چاہتا تھا کہ آنا چاہتا تھا مگر حر کی بیٹی حر کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ حر نے دیکھا بیٹی کہاں سے آ رہی ہو تو حر کی بیٹی نے کہا تھا بابا مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، مگر بابا میں ان کی خیموں میں گئی تھی نا تو میں نے دیکھا ان کی خیموں میں پانی نہیں ہے، وہ پیاسے ہیں، ان کی خیموں میں کھانا نہیں ہے، وہ بھوکے ہیں، ان کی خیموں میں میں نے پالنے میں 6 وقت کے ایک بچے کو دیکھا، اس کا نام اصغر علی بتایا گیا، علی اصغر بتایا۔ بابا میں نے اس کے ہونٹ دیکھے تو اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے، اس کی زبان دیکھی تو اس کی زبان پراٹھا بن چکی تھی۔ بابا وہ رونا چاہتا تھا مگر اس کی آواز نہیں نکلتی تھی، وہ سینہ ٹوٹ رہا تھا، بابا وہ دم توڑ رہا تھا، بابا اس کی ہچکیاں بن رہی تھی۔ بابا میں نے بستر پر ایک بیمار عابد کو دیکھا، وہ سسکیاں لے رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے۔ بابا میں نے آنکھوں تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے، مجھے پتہ نہیں ان خیموں میں کون رہتے ہیں مگر بڑے عظیم الشان رہتے ہیں، بڑے محترم رہتے ہیں، بڑے رحم دلاتے رہتے ہیں، بڑے حسین لوگ رہتے ہیں۔ بابا میں جب ان کے خیمے میں گئی نا تو میرے کان خالی تھے، ان کے اب پانی نہیں تھا، ان کی ایک بوڑھی ایک ضعیف عورت نے مجھے سینے سے لگایا، میرے لبوں کو چوما، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹی تو مہمان ہے، ہم تجھے پانی نہیں پلا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، کپڑا نہیں پہنا سکتے، مگر ہمارے در کا یہ معاملہ ہے، جو بھی آ جاتا ہے نا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بابا ان کے پاس مجھے کھلانے پلانے اور دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس ان کی ایک چھوٹی بچی تھی جن کو انہوں نے سکینہ کہہ کے پکارا، اس کے کان میں 2 بالیاں تھی۔ بابا اس بچی نے اپنے کانوں کی وہ سونے کی بالیاں نکالی اور میرے کانوں میں ڈال دی۔ اے بابا مجھے نہیں لگتا وہ لوگ غلط ہو گئے۔ بچی چپٹا لیتا ہے اپنے سینے سے اور بچی سے کہتا ہے بیٹی ان کی پیاس کا وجہ، ان کی پیاس کا ریزن میں ہوں، ان کے بھوکے ہونے کی وجہ میں ہوں، ان کے خیمہ زن ہونے کی وجہ میں ہوں۔ میں ہی تھا جنہوں نے ان کا راستہ روکا تھا، میں ہی تھا جنہیں میں نے جانے سے روکا تھا، میں ہی تھا جنہیں مجبور کیا تھا میں نے رکنے پر، سب میری خطا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں اور حسین کے قدموں پہ جا کے قربان ہو جاؤں، مگر میری بیٹی میرا دل ٹوٹا پڑا ہے، مجھے یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ میری اتنی بڑی غلطی کو حسین معاف بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے، حسین معاف بھی کریں گے نہیں کریں گے۔ تو اس بچی نے کہا تھا اے بابا غم کیوں کھاتا ہے، ارے جس خاندان کی عورتوں کے دل اتنے نرم ہیں تو اس خاندان کے سردار کا دل کتنا نرم ہوگا، حسین اعظم کا دل کتنا نرم ہوگا۔ اے بابا پریشان نہ ہو، جانا تیرا کام ہے، معاف کرنا محمد کے نام ہوگا۔
नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, शहीदाने करबला। हुर की बेटी ने कहा था, बाबा जान तेरा काम है, तेरी गलतियों को माफ कर देना मोहम्मद के लालों का काम है। हुर ने अपने घोड़े पे सवार होकर उसका रुख हजरत इमाम हुसैन की तरफ किया। कदमों में हाजिर हो गया और अर्ज करता है, हुजूर अव्वल तो आखिर मैं ही खतावार, मेरी ही वजह से आपका पानी बंद किया गया, मेरी ही वजह से आप यहाँ ठहरने पर मजबूर हुए, मेरी ही वजह से आप यहाँ रुके। मैं अपने गुनाहों की तौबा चाहता हूँ अल्लाह से, और आपके साथ की गई नाइंसाफी की माफी चाहता हूँ। क्या मेरा क्या 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 मुझे माफी मिल सकती है? क्या मुझे तौबा मेरी कबूल की जा सकती है? तो इमाम हुसैन ने कहा था, बता नाम क्या है तेरा? तो उस आने वाले ने कहा था, मेरा नाम हुर है। क्या नाम है? मेरा नाम हुर बिन यजीद इलियाही है। तो मुस्तफ़ा के लाडले हसनैन करीमैन में से हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, अरे तू अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद क्यों होता है? तेरे कितने बड़े गुनाह क्यों न हुए हों, अगर तू सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह भी माफ करने वाला है, और अल्लाह का चाहने वाला हुसैन भी माफ करने वाला है, हुसैन भी माफ करने वाला है। इमाम हुसैन ने उसको सीने से लगाया। इमाम हुसैन के सीने से लग के हुर बिन यजीद रियानी ने इजाजत ली, हुजूर मुझे इजाजत दे कि मैं रण में जाऊं और आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने कहा था, नहीं नहीं अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें भेज दिया जाएगा, वरना हम अपनी मोहब्बत का बदला तुम्हारी जान से नहीं, बस तुम हमसे मोहब्बत करो, यही काफी है। अल्लाहु अकबर। ना हजरत हुर ने कहा, ना हुजूर अब मुझे एक लम्हा भी सांस लेना दुश्वार को लगता है, जब तक कि मैं अपनी जान का नजराना आपकी मोहब्बत में कुर्बान न कर दूं, पेश न कर दूं, तब तक मेरे दिल को सुकून न मिलेगा। तारीख कहती है हजरत हुर मैदान जंग में पहुंचे थे और ऐसी तलवार का मुजाहिरा किया था, ऐसी तलवार चलाई थी कि जाते ही 21 यजीदियों को जहन्नम वासिल किया था। लड़ते रहे, ऐसा लड़े कि जिस्म खंजरों के और तलवारों के निशानात से पुर हो गया। आखिरकार हजरत हुर ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह के दीन की बका और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान का तोहफा कुर्बान कर दिया। ये होती है मोहब्बतें, ये होती है अकीदतें। अल्लाह की कसम, अगर आप नियत में खालिस हैं तो अल्लाह भी माफ करने वाला है, रसूलुल्लाह भी माफ करने वाला है। अब ये जब कुर्बानी दे दी गई तो इससे पहले मनाजिर भी आपने सुने होंगे। करबला बड़ी वसी है, इसको बयान करना कमा हक़्क़हूस बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, मगर चीदा चीदा कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा खास बयान कर दिया जाता है और बस जिक्र हुसैन पाक की महफिल सजा ली जाती है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस रात की आगाज से कब्ल बादे असर अपने खैमे में अपनी तलवार से पेशानी लगा के नजरों को झुका के बैठे थे तो आवाज आई थी, हुसैन वक्त जाया न करो, हमसे जंग लड़ो या यजीद के हाथ पर हाथ दो। तो इमाम हुसैन ने हजरत अली अब्बास को बुलाया था। अली अब्बास से कहा था, भाई अब्बास जाओ इन लोगों की तरफ और इनसे कहो कि बाज आ जाओ अपनी नाजेबा हरकत से। इमाम हुसैन का भाई हजरत अली अब्बास जालिम यजीदियों की तरफ गए। उन्होंने कहा, इमाम हुसैन चाहते हैं कि आप उनसे जंग न लड़ें और आज आखिरी रात का मौका हमें दे दें। अल्लाहु अकबर।
حضرت علی عباس سے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایک رات کی مہلت اور دے دیتے ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا کرو گے اس رات میں، کیا کرو گے اس آخری رات میں؟ آنے والا سورج، طلوع ہونے والا سورج تمہاری زندگیوں کا آخری سورج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے کہا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ طلوع کس کا ہوگا، غروب کس کا ہوگا۔ بہرحال حضرت عباس نے وہ بات آپ کو بتائی آ کر حضور، انہوں نے مہلت دے دی ہے، ایک رات کی آپ سوچ کر لیں، وچار کر لیں۔ امام حسین نے کہا تھا اے بھائی عباس لاؤ ہمارے سارے ساتھیوں کو جمع کر لو۔ امام حسین نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا تھا۔ امام حسین کے سارے ساتھی جمع ہوئے۔